بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ جب حضرت سجاد علیہ السلام، بی بی زینب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اور آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دمشق کے بازار میں سے لے کر یزید کے دربار تک پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی، اس نے حضرت زینب علیہ السلام کو کیا کہا اور یزید کے دربار میں جا کر اس نے سب کے سامنے یزید کو رسوا کیوں کیا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی، یہ سارا واقعہ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا، یقیناً یہ ویڈیو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا کہ اے ہند، کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کے دل دہل جاتا ہے، آؤ وہیں چلتے ہیں۔ ہند اٹھی، اس نے عمدہ لباس پہنا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی اور خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب علیہ السلام کی نظر اس پر پڑی، آپ نے غور سے اسے دیکھا اور اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم علیہ السلام سے کہا، بہن کیا آپ اس عورت کو پہچانتی ہیں؟ بی بی ام کلثوم علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں اسے نہیں پہچانتی۔ تو حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہماری کنیز ہند ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب علیہ السلام کی بات سن کر جناب ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کیا، حضرت زینب علیہ السلام نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو، لیکن ہند دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں سے پوچھا کہ آپ نے آپس میں کیا بات کی، کہ جس کے بعد دونوں نے پراسرار طور پر اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ تو حضرت زینب علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ ہند نے پھر پوچھا کہ آپ کس علاقے سے ہیں؟ تو سیدہ زینب علیہ السلام نے فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ سیدہ زینب علیہ السلام نے فرمایا، تم کن مدینے والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا اور مولا حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر والوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ امام علی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی کہ میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھر والوں سے بہت محبت ہے۔ تو سیدہ زینب علیہ السلام نے پوچھا کہ ان گھر والوں کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا، امام علی علیہ السلام کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا حسین علیہ السلام اور اولاد حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی پاک سیرت بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنی آقا زادیوں سیدہ زینب علیہ السلام اور ام کلثوم علیہ السلام کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ اسی طرح فاطمہ زہرا علیہ السلام کی دوسری اولاد کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ تو سیدہ زینب علیہ السلام نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، تم نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تمہیں بتاتی ہوں۔ تم نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے بارے میں پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے تھے۔ تم حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو تو یہ دیکھو، تمہارے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں پوچھا ہے تو ہم حضرت عباس علیہ السلام سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تم نے اولاد حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھا ہے تو ان کے سب نوجوان شہید ہو گئے ہیں، صرف حضرت سجاد باقی ہیں جو تمہارے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہیں۔ اور جو تم نے سیدہ زینب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو کہ میں زینب علیہ السلام ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم علیہ السلام ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام کا درد بھرا جواب سن کر یزید کی بیوی چیخ اٹھی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیوں، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میرے آقا حسین علیہ السلام، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو حضرت زینب اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگیں، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم ہے۔
ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون بھی تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، بخدا مجھے اپنے آقا حسین علیہ السلام سے عزیز کوئی نہیں ہے۔ میری زندگی کا سکون تو ختم ہو گیا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات روتے ہوئے گزار دوں گی۔ اور اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر سر برہنہ کیا اور منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آ گئی۔ اس وقت یزید بیرون ملک سے آئے ہوئے سفراء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا کہ میرے آقا حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزے پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکایا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور بری دربار میں اپنی بیوی کا سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اور اسے چادر پہنا کر کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا ہے، اب تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے اور اسے چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے۔ اپنی بیوی کو سر دربار سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر برہنہ کر کے سر عام بازاروں میں لایا ہے۔ اس وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر یزید، لعنت ہو۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو ضرور آن کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔